فریاد جو کرے امتی حال ظاہر میں. حدیث بھی سب جانتے ہیں نا, نہیں جانتے تو وہ بچے جنہوں کو نہیں معلوم ہے, حدیث سن لیں پہلے. حضور نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وسلم جو حیات النبی اور خاتم النبیین ہیں, یہ دونوں جملے بچوں کو انڈیل کے پلا دیجیے. حضور حیات النبی ہیں اور خاتم النبیین ہیں. جب تک کہ یہ کانسیپٹ بچے کے ذہن میں کلیئر نہیں ہوگا, یہ حدیث سمجھ نہیں آئے گی جو بندہ بتانے جا رہا ہوں. وہ حدیث کیا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب کوئی بندہ یا بندی مجھ پر درود پڑھتا ہے, اللہ عز و جل میرے چہرے کو اسی طرف پھیر دیتا ہے. ثبوت کے طور پر شاہ ولی اللہ کا ایک چھوٹا سا واقعہ جو بتا دوں تاکہ ثبوت بھی مل جائے آپ کو. اور میں نام کس کا لے رہا ہوں, اور بھی گاندھی ہے میرے ذہن میں, لیکن نام لے رہا ہوں شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ, کسی وجہ سے. بھی ہمارے بالکل ایسے ہی ہمارے اسلاف میں ہیں جیسے ہمارے شاہ عبد الحق ہیں رحمۃ اللہ, دوسروں نے اپنا لیا, بات کی بات ہے. شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ میں حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوا. جب حاضر ہوا, مراقبہ کیا, تو اس وقت میں نے دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میری طرف متوجہ نہیں ہے. مراقبہ کیا نا, ابھی آپ نے بٹن دبایا ہی نہیں تھا, ابھی تو آپ نے بٹن دبایا ہی نہیں ہے. کہنے میں نے مراقبہ کیا تو میں نے دیکھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میری طرف توجہ نہیں فرما رہے. جیسے ہی میں نے درود پڑھا, جیسے ہی درود پڑھا, حضور میری طرف توجہ سے دیکھنے لگے. جیسے ہی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہم نے حدیث کو اس سے جانا اور حضور کے اس عمل سے حدیث کو پہچانا. تو اس لیے بچے خاص طور سے جو نعت کی طرف آ رہے ہیں, جو بڑے بیٹھے ہیں وہ تو ہے ماشاءاللہ, بہت ذوق والے, سب کچھ ہے, سمجھتے بھی ہیں, لیکن آپ ابھی انڈر ٹریننگ ہے. نعت صرف دکھانے کے لیے اور کسی اور چیز کے لیے مت پڑھیے گا. نعت یہ بہن ذہن میں بٹھا لیں آپ, ایک استاد بتا رہے ہیں آپ کو دکھانے کے لیے. یار آپ کی آواز اگر اچھی نہیں ہے تو سامعین آپ کو اجر نہیں دیں گے, سننے والا اجر دیتا ہے. اور سنتا کون ہے پہلے, آپ کو معلوم ہے؟ سب سے پہلے آپ جب نعت پڑھتے ہیں تو اللہ سے رسول سنتا ہے سب سے پہلے. یا آپ کو اس بات کا احساس نہیں ہے؟ سب سے پہلے جب اللہ رسول سن رہا ہے آپ کو تو پھر آپ کے پاس عاجزی ہونا چاہیے. آگے میں کچھ نہیں کہہ رہا کیونکہ محفل ایسی ہے کہ تھوڑا سا بچوں کو سمجھا رہا ہوں, آپ کو سمجھا رہا ہوں جو نعتیں پڑھ چکے ہیں یا پڑھنے والے ہیں یا میرے سامنے جنہوں نے پڑھی ہے. جب آپ نعت کے لیے کھڑے ہوئیے پڑھنے کے لیے, یوں خیال کیجئے کہ مجھے حضور نے کھڑا کیا ہے جس طرح حسان کو کھڑا کیا کرتے تھے. اس وقت حسان کی کیا نیت ہوتی تھی؟ کچھ نہیں ہوتی تھی, صرف سرکار کی تعریف. یا جو سرکار کے دشمن تھے رجوع کرتے تھے. نعتیں یہ بھی پڑھا کریں, دشمن احمد پہ شدت کیجیے, ملحدوں پہ کیا مرمت کیجیے, تعظیم جس میں ٹھہرے, یہ کیا وہ شرک ٹھہرے جس میں تعظیم حبیب, اس برے مذہب پر لعنت کیجیے. یہ بھی نعت ہے.
یہ بھی نعت. اور حسان یہی نعتیں پڑھتے تھے. کیوں؟ آپ تو شاعر، آپ مستعد بھی جانتے ہیں. تو بس خیال وہاں ہو، زبان یہاں ہو، اور آنکھیں روضے رسول کی طرف ہوں بس. پھر آپ دیکھیے سید ہاشمی کی طرح آپ بھی کہیں گے. کیا شعر پڑھا آپ نے وہ؟ اگر کوئی اپنا بھلا چاہتا ہے اسے چاہے خدا چاہے. احمد رضا کے اس بات پر بات کو ختم کر دوں کہ کام وہ لے لیجئے تم کو جو راضی کرے. نعت خانوں، مستقبل نعت خانوں کو کہہ رہا ہوں، کام وہ لے لیجئے. یہ اللہ سے بھی ہمارے استغاثہ ہے، اور رسول سے بھی استغاثہ ہے، صحابہ سے بھی استغاثہ ہے، غوث اعظم سے بھی استغاثہ ہے، اور جو آپ کا مرشد ہے اس سے بھی آپ کا استغاثہ ہے. ہم چین پہ چلتے ہیں پورے. تو کام وہ لے لیجئے تم کو جو راضی کرے، ٹھیک ہو نام رضا تم پہ کروڑوں کا. وما علینا الا